بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں چینلز یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ان کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ کل کی آیت 43 میں ایک تفسیر رہ گئی تھی، وہ پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ تھا، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ حکم کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہو یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیمم کے معنی قصد کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ تیمم کے طریقے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیا جائے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کونیوں تک ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے، اور صحابہ تابعین میں سے حضرت علی، عبداللہ بن عمر، حسن بصری، شبی اور سالم بن عبداللہ وغیرہ اس کے قائل تھے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مارنا کافی ہے، وہی ہاتھ منہ پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں پر بھی پھیر دیا جائے، کونیوں تک مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عطا اور مقول اور اوزاعی اور احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور عموماً حضرات اہل حدیث اسی کا قائل ہیں۔ تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مارا جائے، اس غرض کے لیے ہر گرد آلود چیز اور ہر وہ چیز جو خشک اجزائے ارضی پر مشتمل ہو کافی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھ پر پھیر لینے سے آخر طہارت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آدمی میں طہارت کی حس اور نماز کا احترام قائم رکھنے کے لیے ایک اہم نفسیاتی تدبیر ہے۔
اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، بہرحال اس کے اندر طہارت کا احساس باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ پاکیزگی کے جو قوانین شریعت میں مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا، اور اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور قابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرق و امتیاز کبھی محو نہ ہو سکے گا۔ کل پیش کی گئی آیت کی تفسیر بھی پیش کر رہا تھا۔ اب آج کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ علماء اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد و مدعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کی جزئیات اور عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے ناآشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے، اگرچہ علماء دین اور پیشوایان ملت کہے جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ سابق راوی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں سورہ نساء کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور BA رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ اس کار خیر اور کار برکت، کار ثواب ولاگ میں ان کا بھی شیئر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزہ و اقارب، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناشیر کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔